اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صفیہ بنت ابی عبید کچھ پاک بیویوں سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عراف یعنی غیبی معاملے کے جاننے کے دعوے دار کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے اور اس کو سچ مانے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس غیب کی خبریں معلوم کرنے کی نیت سے جانا اور پھر ان کی تصدیق کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے 40 دن کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ جیسے کچھ لوگ چوری کا سراغ ایسے غیب کے دعوے دار کے ذریعے سے کراتے ہیں، یا شادی اور کاروبار کی کامیابی یا ناکامیابی کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں حرام ہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایافہ، طیرہ اور ترک یہ شیطانی کاموں میں سے ہیں۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ کہا ہے کہ ترک کا مطلب ہے پرندے کا اڑانا، کہ وہ اڑ کر دائیں طرف جاتا ہے یا بائیں طرف۔ اگر وہ اپنی پرواز کا رخ دائیں طرف کرے تو اس سے نیک فعل لیں، اور اگر بائیں طرف رخ کرے تو بد فعلی لیں۔ امام ابو داؤد نے فرمایا، اور ایافہ کے معنی لکیر کھینچنا ہے۔ زہری نے سیاح میں کہا ہے کہ جبت ایسا الفاظ ہے جو بت، کاہن اور جادوگر اور اس طرح کے دیگر لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ فائدہ، ایافہ کے معنی لکیر کھینچنا کیے گئے ہیں۔ اس کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ نجومی یا کاہن کسی شخص کے کہنے پر زمین کے نرم حصے میں بڑی تیزی سے لکیریں کھینچتا تاکہ انہیں شمار نہ کیا جا سکے، پھر دوبارہ انہیں دو دو کر کے مٹاتا۔ اگر آخر میں 2 لکیریں رہ جاتی تو اسے کامیابی کی، اور اگر ایک رہ جاتی تو اسے ناکامی کی علامت مانا جاتا۔ کچھ لوگوں نے اس کی اور بھی شکل و صورت بیان فرمائی ہے۔ بہرحال یہ بھی لا علمی کے دور کی کہانت کی ایک قسم تھی، جس سے کہانت کی دوسری قسموں کی طرح منع کر دیا گیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ جبت فائدہ اور نقصان کو روکنے میں کوئی تاثیر نہیں رکھتے۔ یہ سب اٹکلیں ہیں جن پر بھروسہ اور اعتماد اندھ وشواس ہے، لیکن افسوس جاہل مسلمانوں میں فال گیری کے یہ طریقے آج بھی موجود اور عام ہیں، اور ان کی ایک بڑی تعداد ان باتوں پر یقین رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔